ہمارا کوئی نیک کام نیک نہیں ہے، دراصل وہ گناہ ہے، وہ شرک ہے، وہ ریا ہے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں ہمیں تو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے، نہ اس قسم کی باتوں پہ لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی جھرجھری نہیں آتی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، نماز تو شرک ہو رہی ہے، صدقہ شرک ہے، روزہ شرک ہو رہا ہے۔ ہمارے کان اس پہ نہیں کھڑے ہوتے کیونکہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں جنت دوزخ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ جنت ہو دوزخ ہو دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، اول تو یقین ہی نہیں ہے، دوبارہ زندگی پر یقین نہیں ہے۔ موت کے بعد فوراً ایک دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیوں فضول زندگی گزار رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم فضول زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ دین اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے اور زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ کی زندگی فضول گزر رہی ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اصل میں دیکھیں ایک بات اور بھی ہے کہ دین اسلام پر عمل کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، جیسا کہ 2 وقت کا بھوکا بے تاب ہوتا ہے کہ اس کو کھانا مل جائے اور وہ کھانا کھا لے، یعنی بھوک شدید تنگ کر رہی ہے اور شدید بھوکا ہے، 2 وقت کا کھانا انسان نہ کھائے تو پھر ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کھانے کی۔ آپ دیکھیں دین اسلام کی زندگی آپ کی جتنی بھی ہو، آپ قطعاً یہ نہیں محسوس کرتے کہ دین اسلام کی مجھے کوئی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ دیکھیں دین اسلام اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام ہے، مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور اگر کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے تو وہ دین اسلام کے خلاف زندگی گزار رہے۔ اچھا، اب دین اسلام کی اہمیت ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری منزل آخرت کی کامیابی نہیں ہے، ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جزائے اعمال، آخرت کیا ہے؟ نتیجہ۔ ہم نے تو دیکھیں زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور ہم چونکہ یعنی دنیا ہی کو مقصد حیات ہم نے بنا لیا ہے، لہٰذا اگر ایک شخص زندگی کے مختصر عرصے میں بہت زیادہ دولت کما لیتا ہے، گھر، بنگلہ، کوٹھی، کار اور ساری ضروریات اس کی پوری ہو جاتی ہیں، ڈگری لے لیتا ہے اور نوکری ہو جاتی ہے یا کوئی اپنا سیٹ اپ شروع کر دیتا ہے، تو پھر بنگلہ، کار جو بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب ہو گیا اور بڑی جلدی کامیاب ہو گیا۔ عام طور پہ ذہنیت آپ اپنی دیکھ لیں نا، ایسے ہی کہا جاتا ہے یہ شخص بڑی جلدی کامیاب ہو گیا۔ تو دیکھیں ایک دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا، ایک بات میں اور کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اگر ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا اور ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا تو آپ کو دین اسلام کی کم از کم کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ایک علامت ہے، یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور وہ فضول گزر رہی ہے۔ دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ ہماری منزل آخرت نہیں ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، ادھیڑ عمر ہو، 70 سال ہو، 80 سال ہو، یہ سارے لوگ، ان کی منزل دنیا ہے۔ بچہ ہے، آپ دیکھ لیں 2-3 سال کے بچہ ہے، 4 سال کا ہے، بس وہ دنیا ہی میں اپنے کھلونے، کھانے پینے، چاکلیٹ، چپس، جوس اور بس کھانا، اور بس یہاں جوانی تک تو یہ رہتا ہے کہ یعنی وہ اپنے آپ سے بے خبر رہتا ہے اور ظاہر میں مگن رہتا ہے، لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو چونکہ ایک غافل معاشرے میں وہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا وہ غافل رہتا ہے، پھر ظاہر کو وہ منزل بنا لیتا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میرے یہ ارادے ہیں، میرے وہ ارادے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، بچہ ہو، 5ویں کلاس میں ہو، 10ویں میں ہو،
یا اس نے 12ویں میں ہو یا جو بھی ہے، جس اسٹینڈرڈ میں بھی ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ تم بڑے ہو کر کیا کرو گے، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور میں آیا ہی اس لیے ہوں. سب آپ کو دنیا کے پلان بتائیں گے. ہمارے سامنے کوئی دوسری چوائس ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک ہی چوائس ہے، ایک ہی منزل ہے ہماری، اور وہ ظاہر ہے، دنیا ہے. تو ایک بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم زندگی فضول گزار رہے ہیں. دیکھیں، جنہوں نے جو چیز اپنا کام نہ کرے، مثال کے طور پہ ایک پین ہے، لکھنے کا ہے، اور وہ لکھائی چھوڑ دے، سیاہی خشک ہو جائے اور اپنا کام نہ کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. اس کو آپ سجا کے نہیں رکھتے، اس کو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. اور ردی چیزیں عام طور پہ مطلب ضائع کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جہاں کامیاب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جنت ہے، وہاں ان لوگوں کے لیے جو زندگی فضول گزار رہے ہیں، ان کے لیے ایک جگہ تیار کی ہے جس کا نام جہنم ہے. اور وہ بڑی ہی بری جگہ ہے، بئس القرار. اللہ تعالیٰ نے بہت بری جگہ ہے، ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے. دیکھیں، عام طور پہ آپ جب سفر میں جاتے ہیں کہیں، تو ہر انسان کہتا ہے کہ میں اچھے ہوٹل میں قیام کروں. مختلف قسم کے ہوٹل ملتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی مردان کا کوئی شخص جاتا ہے، لاہور جاتا ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اس کی کیا مطلب سوچ کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ تھڑے پہ جس طرح کسی پارک میں جا کے اپنے اوپر چادر ڈال لے اور سو جائے. ہو سکتا ہے کسی سرائے میں جا کے ایک پلنگ کرائے پہ لے لے، بہت سے پلنگ لگے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کے لیٹ جائے. تو مختلف قسم کے ان کے مطلب وہ ہو سکتے ہیں. لیکن ہر شخص چاہتا ہے کہ میں یعنی اپنی جیب کے حساب سے اچھی جگہ رہنا چاہتا ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، موت کے بعد ہماری حقیقی زندگی شروع ہو جائے گی. موت کو تو ہم اختتام زندگی سمجھتے ہیں، لیکن یہ زندگی کا آغاز ہے. اس کے بعد ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ سارا انحصار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں زندگی کیسے گزاری. اگر آپ فضول زندگی گزاری، آپ نے یعنی بے مقصد زندگی گزاری، یا آپ نے زندگی کا مقصود باطل ٹھہرا لیا، دنیا کو بنا لیا، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی جگہ جنت میں کم از کم نہیں ہے. آپ کی جگہ پھر جہنم ہے. جن لوگوں نے زندگی کو ضائع کر دیا، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ جائیں گے سیدھے جہنم میں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ ہم تو مسلمان ہیں، دیکھو میں نے نماز پڑھی ہے، کلمہ پڑھا ہے، یہ وہ روزے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، تو یہ سارے باطل خیالات ہیں. نیک اعمال شروع تب ہوتے ہیں جب آپ کی نیت زندگی گزارنے کی آخرت ہو جائے. یہ بات نوٹ کر لیں، نیکی شروع اس وقت ہوتی ہے. نیکی جب تک آپ کی نیت دنیا میں رہنے کی خراب ہے، باطل ہے، تو آپ کی نیکی شروع نہیں ہو سکتی. اور اسلام کا ایک مستقل بنیادی اصول ہے، پالیسی ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. سورہ معاون کی وہ آیت یاد کریں کہ فویل للمصلین، نمازی جائیں گے دوزخ میں، ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون، اور یہ نمازی وہ ہیں جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں اور وہ ریاکاری کرتے ہیں، تو یہ جہنم میں جائیں گے. اب نمازی جہنم میں جائیں گے کیونکہ اپنے نماز کے مقصد سے واقف نہیں ہیں اور یہ ریاکاری میں زندگی گزار رہے ہیں. تو دیکھیں، نماز پڑھنے والا جو ہے، اچھا نماز پڑھنے والا حضور فرماتے ہیں جس نے من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے نماز پڑھی ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا.
جس نے نماز وہ روزہ رکھا دکھاوے کے لیے تو اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ تو دیکھیں ریا یہ ایک الگ مضمون ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم زندگی دیکھیں، ہماری زندگی گزارنے کا مقصود آخرت کی کامیابی نہیں ہے، ہم دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا کوئی نیک کام نیک نہیں ہے، دراصل وہ گناہ ہے، وہ شرک ہے، وہ ریا ہے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں ہمیں تو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے، نہ اس قسم کی باتوں پہ لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی جھرجھری نہیں آتی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، نماز تو شرک ہو رہی ہے، صدقہ شرک ہے، روزہ شرک ہو رہا ہے۔ ہمارے کان اس پہ نہیں کھڑے ہوتے کیونکہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں جنت دوزخ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ جنت ہو دوزخ ہو دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، اول تو یقین ہی نہیں ہے، دوبارہ زندگی پر یقین نہیں ہے۔ موت کے بعد فوراً ایک دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ موت تو بس اختتام ہو گیا، اور رونا پیٹنا آپ شروع کر دیتے ہیں عام طور پہ، تو وہ ایک الگ مضمون ہے۔ تو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیوں فضول زندگی گزار رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔